16 سال کا بچہ میرے فون میں ریچارج کرنا پیسے دیو، تو بابا بولے میرے پاس پیسے نہیں، بچہ 2-3 بار مانگا، بابا بولے میرے پاس پیسے نہیں، بابا سو گئے تھے، بچہ پتھر لا کے بابا کے سر میں ڈال دی۔ یہ میں آپ کو کہانی نہیں سنا رہا، اخبار کی کٹنگ میرے پاس موجود ہے۔ سال عالمہ بچی غیر مسلم بچے کے ساتھ شادی کر، یہ فون بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو فون نہیں دیں گے، بولو نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ بچیوں کو خاص طور سے گاؤں کے بچیاں زیادہ جا رہے، جس بچی کے ساتھ میری شادی تھی وہ کل رات میں غیر مسلم کے ساتھ بھاگی، مولانا کو دے رہے بچی، اور بچی دیندار بچی اور دوپٹے میں رہتی ہمیشہ۔ حدیث میں ہے کل قیامت کے دن وہ بچے جن کے ماں باپ دینی تعلیم نہیں دلاتے، باپ کو دیکھ کے بھاگیں گے بچے، باپ بولیں گا بیٹے ایک نیکی کم پڑی ایک نیکی دے، تو بچہ دور بھاگیں گا اور یہ بولیں گا تو میرا باپ نہیں ہے۔ 30-40 گھر ہے مسلمانوں کے، اتنی عالیشان مسجد بنی، 30-40 گھر ہے مسلمانوں کے، آج مدرسے کا افتتاح ہو رہا۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں، سنگوڑگی کو اللہ تعالیٰ چنا۔ مرکھل دیکھیں آپ، مرکھل نام سنیں؟ مرکھل میں ایک ہی مسجد ہے روڈ پہ، آدھی مسجد شہید ہوگی، کئی سال سے کوشش ہو رہی اور ایک مسجد بنیں گے بول کے، مگر قسمت میں نہیں ہے۔ کوئی بھی یہ سمجھا میرا مدرسہ نہیں ہے انہیں ہلاک ہو گیا، یہ سمجھا میرا مدرسہ نہیں ہے انہیں مسلمان نہیں ہے، یہ سمجھا میری مسجد نہیں ہے تو انہیں مسلمان نہیں۔ مسجد سب کی، مدرسہ سب کا، ہر مسلمان کا مدرسہ ہے۔ یہ محبت کا، شفقت کا، عنایت کا معاملہ کیا، اس نے اپنے پاک بارگاہ میں ایک مدرسے کے افتتاح کے لیے جمع فرمایا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما لے، اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس مسجد کو اور مدرسے کے افتتاح کو ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے اور بخشش کا سبب بنا دے۔ اور جن لوگوں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کی مغفرت فرمائے۔ اور جس خاتون کے نام پہ یہ مسجد بنائی گئی، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں، ان کے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ مدرسے کا افتتاح ہو رہا، سنگوڑگی والوں سنو، کون کون ہے سنگوڑگی والے؟ ذرا جلدی بولو، ہاتھ اٹھاؤ، کون کون ہے سنگوڑگی والے؟ آپ سب سنگوڑگی کے، باہر کے نہیں ہے کوئی بھی؟ تھوڑا قریب ہو، آگے لوگ کریں گے، آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ لیکن سنگوڑگی والوں آپ بہت خوش قسمت ہیں، آپ بہت خوش قسمت ہیں، اپنی قسمت پہ جتنا بھی ناز کرو آپ کے لیے کم ہے۔ سنگوڑگی میں کتنے مسلمان گھر ہے؟ بولو 30-40، 30-40 سے زیادہ تو نہیں ہوں گے، 30-40 گھر ہے مسلمانوں کے، اتنی عالیشان مسجد بنی، 30-40 گھر ہے مسلمانوں کے، آج مدرسے کا افتتاح ہو رہا۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں، سنگوڑگی کو اللہ تعالیٰ چنا، اس کا انتخاب ہوا۔ کتنے بڑے بڑے شہر ہیں مدرسے نہیں ہیں وہاں پہ، کتنے بڑے گاؤں ہیں مسجدیں نہیں ہیں وہاں پہ۔ ابھی ہم ایک گاؤں میں گئے تھے، 200 مسلمان، کتنے مسلمان؟ 200 مسلمانوں کے گھر ہے، خالی ایک مسجد ہے۔ گاؤں والے بول رہے اور اوپر محلے میں مسجد کی ضرورت ہے، 5 سال سے کوشش کر رہے نہیں ہو رہے۔ مرکھل دیکھیں آپ، مرکھل نام سنیں؟ مرکھل میں ایک ہی مسجد ہے روڈ پہ، آدھی مسجد شہید ہوگی، کئی سال سے کوشش ہو رہی اور ایک مسجد بنیں گے بول کے، مگر قسمت میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا مقدر چمکایا۔ سنگوڑگی والوں آپ بہت خوش قسمت ہیں، آپ کے پاس اتنی اچھی مسجد بنی، اب مدرسے کا افتتاح ہو رہا۔ کیا کریں گے آپ؟ 2 کام کرنا، مسجد کو آباد کرنا، مدرسے والوں کا ساتھ دینا، دیں گے انشاءاللہ؟ مسجد آباد کرنا، گاؤں کا ہر مسلمان بچہ بالغ مرد نماز کے لیے مسجد میں آنا، مسجد میں آئیں گے، مسجد آپ کو دعا دیتی، رحمت ملتی، ہدایت ملتی۔ مسجد میں آئیں گے، نماز پڑھیں گے، زندگی سکون سے ہوتی آپ کی۔ اور اگر مسجد کو آباد نہیں کریں گے تو مسجد بددعا دیتی، مسجد کو آباد نہیں کریں گے تو آپ کے گھر میں رحمت نہیں آتی، برکت نہیں آتی، زندگی میں چین نہیں آتا۔ تو پہلے یہ وعدہ کر کے اٹھو انشاءاللہ اس عالیشان مسجد کو آباد کریں گے انشاءاللہ۔ بولو گاؤں کا ہر مسلمان نماز پڑھیں گے، عورتیں گھروں میں نماز پڑھیں گے، مرد کیا نماز پڑھیں گے؟ دکان میں کیا نماز پڑھیں گے؟ اتنی بڑی مسجد، عالیشان مسجد، اللہ کا گھر ہے، اس میں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا مدرسے کا ساتھ دینا، مدرسے والوں کا۔ اب یہ مدرسہ شروع ہو رہا ہے، مدرسہ یوں سمجھو چھوٹا بچہ ہے، چھوٹے بچے کو سب کی محبت ضروری ہے۔ چھوٹا بچہ رہتا اس کو باپ کی بھی محبت ہونا، ماں کی بھی محبت ہونا، اس مدرسے کو سب کے محبت کی ضرورت ہے۔
کوئی بھی یہ سمجھا میرا مدرسہ نہیں ہے انہیں ہلاک ہو گیا، یہ سمجھا میرا مدرسہ نہیں ہے انہیں مسلمان نہیں ہے، یہ سمجھا میری مسجد نہیں ہے تو انہیں مسلمان نہیں۔ مسجد سب کی، مدرسہ سب کا، ہر مسلمان کا مدرسہ ہے یہ، ہر مسلمان کو مدرسے کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ پہلا کیا ساتھ دیں گے؟ پہلا یہ ساتھ دو، ہر بچہ یہ مدرسے میں پڑھیں گا انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ، تعلیم، اور وہ بھی دینی تعلیم دلاؤ۔ اگر آپ بچوں کو دینی تعلیم دلائیں گے تو آپ کے بچے زندگی میں آپ کو سکون دیں گے، بچے جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے، بچے ماں باپ کا احترام کریں گے، بچے آپ کی عزت کریں گے، بچے آپ کو راحت دیں گے۔ اور اگر آپ بچوں کو دینی تعلیم نہیں دلائے، خالی دنیاوی تعلیم دلائے، تو آپ کے بچے حیوان بنیں گے، آپ کے بچے شیطان بنیں گے، آپ کے بچے درندے بنیں گے، بچے ماں باپ کا قتل کریں گے۔ روزانہ ایسے واقعات سننے کو مل رہے، بچے اپنے باپ کا قتل۔ 16 سال کا بچہ، کتنے سال کا؟ 16 سال کی کیا عمر ہوتی؟ 16 سال کا بچہ، قصے کہانیاں نہیں ہیں، 16 سال کا بچہ باپ کو بولا فون میں ریچارج کرنے پیسے دیو۔ یہ فون تو اتنی بڑی بلا ہے، فون کی وجہ سے ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے، فون کی وجہ سے بچے نہ دنیا کے ہیں نہ آخرت کے، فون کی وجہ سے بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی، فون کی وجہ سے۔ شولاپور کے پاس ایک گاؤں ہے، میں نام نہیں لیتا، سنو بیان نہیں ہے، میں ایک درد سنا رہا ہوں آپ کو، سنگوڑگی والوں۔ شولاپور کے پاس ایک گاؤں، وہاں ایک مولانا فارغ ہوئے، انہوں جماعت میں گئے، 1 سال جماعت میں وقت لگا کے۔ کتنے سال؟ 1 سال مدرسے میں پڑھا رہے تھے۔ مولانا اچھے اخلاق، اچھے بیان اچھا کرتے، ان کے واسطے ایک رشتہ ڈھونڈے، رشتہ طے ہوا، لوگاں بولے بچی بہت اچھی ہے، رشتہ طے کرے۔ انہوں میرے کو فون کرے، میرا رشتہ طے ہو گیا اور پھر میری شادی ہے، فلاں تاریخ کو شادی ہے اور نکاح آپ کو پڑھانا ہے اور آپ آنا ہے ضرور۔ تو میں ڈائری میں لکھ لیا فلاں تاریخ کو مولانا کے نکاح میں جانا ہے۔ پھر انہوں 15 دن پہلے فون کرے، مولانا آپ کو آنا ہے کیسا بھی، میں کسی کو نہیں بولا اور بہت سارے علماء لوگوں کو ہم جمع کر رہے، اس میں بھی آپ کی بات ہوگی، تو آپ کو کیسا بھی آنا ہے۔ تو میں بولا میں تاریخ لکھ لیا، میں کیسا بھی آپ کے پاس پہنچوں۔ عصر کے بعد نکاح تھا، انہوں یہ بولے آپ صبح میں جلدی پہنچو 10 بجے تک، دوسرے 2-3 پروگرام رکھنا ہے، ایک اسکول میں پروگرام رکھنا ہے۔ تو میں تاریخ لکھ لیا، میں بولا میں کیسا بھی آ رہا ہوں، آپ مطمئن رہو۔ شادی سے، ان کی شادی سے 2 دن پہلے فون آیا۔ کتنے دن پہلے؟ بولو جلدی بولو۔ 2 دن پہلے فون آیا، فون کر کے بول رہے مولانا آپ شادی میں مت آؤ۔ تو میں بولا بھائی میرے سے کیا غلطی ہوگی، میں معافی چاہتا ہوں آپ سے کہ کئی کو نکو بول رہے ہیں، آپ ہی ٹائم لیے، آپ ہی تاریخ لیے، آپ ہی بلائے، 2 دن پہلے بول رہے ہیں آپ نکو، میرے سے کیا غلطی ہوئی۔ پھر میں ان کو بولا اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آنے جانے کا کرایہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آپ کی شادی میں آتا ہوں، آپ بالکل پریشان مت ہو جائیے۔ تو انہوں نے بولے نہیں مولانا بات ایسی نہیں ہے، رو کے بولے جس بچی کے ساتھ میری شادی تھی وہ کل رات میں غیر مسلم کے ساتھ بھاگی۔ مولانا کو دے رہے بچی، اور بچی دیندار بچی اور دوپٹے میں رہتی ہمیشہ۔ تو میں پوچھا ایسا کیسا چلے گی بچی؟ تو انہوں بولے فون کی وجہ سے سامنے گھر تھا، بنیے کا گھر تھا، وہ گھر کے بچے سے پتہ نہیں کب سے دوستی چل رہی تھی، کب سے تعلقات تھے، بچی بھاگ گئی۔ آج صبح فون کر کے بول رہی ہم دونوں خوش ہیں، 2-3 دن کے بعد مندر میں شادی کر کے تمہارے پاس آ رہے ہیں، شادی کر کے تمہارے پاس آ رہے ہیں، آپ مطمئن رہو۔ مسلم بچی، اچھے گھر کی بچی، مولانا سے رشتہ ہوا بچی کا، اس کو کتنا خوش ہونا تھا، وہ بچی بنیے کے ساتھ بھاگی۔ ابھی کل مولانا کا فون آیا تھا، وہ بچی وہ غیر مسلم بچے کے ساتھ سامنے گھر میں رہ رہی، پولیس پروڈکشن کے ساتھ میں سامنے گھر میں رہ رہی، کوئی کچھ نہیں کر سک رہا۔ مسلمان سے غیر مسلم بنی، اپنی آخرت تباہ کر لی، جہنم میں پہنچی بچی۔ ایسے کتنی بچیاں جہنم میں جا رہے ہیں۔ پرسوں یوٹیوب پہ آیا تھا، یو پی میں عالمہ بچی، کیسی بچی؟ عالمہ بچی، قرآن اچھا پڑھ رہی بچی، مدرسے کی فوٹو ڈالے، اس میں پڑھانے والوں کا نام ڈالے، عالمہ بچی غیر مسلم بچے کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ فون بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو فون نہیں دیں گے، بولو نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ بچیوں کو خاص طور سے، گاؤں کے بچیاں زیادہ جا رہے، دل چیر جا رہا، گاؤں کے بچیاں زیادہ جا رہے۔ بیدر کے پاس ایک گاؤں میں ہم گئے تھے، بچی کرسچن بچے کے ساتھ میں بھاگی تھی، بچی واپس ہی بچے کے ساتھ، ہم سمجھا رہے ہیں تو بچی بول رہی نکو سمجھو، ماں باپ کو بولے تو ماں باپ بول رہے ہیں ہماری بچی ہے، تمہارے کو کیا کرنا ہے، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ پوچھے ہم بچی سے دوستی کیسے ہوئی، تو بچی بولی میں اسکول کو جاتی تھی، یہ بچہ دیکھتا تھا اور دیکھتے دیکھتے بات آگے بڑھی، پھر فون سے ہمارا تعلق ہوا۔ 8 لاکھ بچیاں، کتنے بچیاں؟
8 لاکھ سے زیادہ مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ چلی گئی فون کی چکر میں، زیادہ بچیاں گاؤں کی دیہاتوں کی بچیاں۔ اللہ کے لیے اپنے بچیوں کی حفاظت کرو، کریں گے؟ اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالو، دینی تعلیم دو، بچے آپ کے انسان بنیں گے، فرشتوں سے افضل ہوں گے بچے آپ کے۔ اور اگر بچوں کو دینی تعلیم نہیں دلیں گے تو 16 سال کا بچہ، کتنے سال کا؟ 16 سال کا، بابا کو بول رہا ہے 16 سال کا بچہ میرے فون میں ریچارج کرنا، پیسے دیو، تو بابا بولے میرے پاس پیسے نہیں، بچہ 2-3 بار مانگا، بابا بولے میرے پاس پیسے نہیں، بابا سو گئے تھے، بچہ پتھر لا کے بابا کے سر میں ڈال دی۔ یہ میں آپ کو کہانی نہیں سنا رہا، اخبار کی کٹنگ میرے پاس موجود ہے، اخبار میں دیکھا، میں اس کو کٹ کر کے میرے پاس رکھ لیا۔ 16 سال کا بچہ اپنے باپ کو مارا۔ کتنے سال کا؟ 16 سال کا بچہ، باپ سویا تھا، پتھر ڈال دیا، بھیجا الگ ہو گیا بابا۔ بابا بچے کو کتنے شوق سے پالا ہوں گا، بڑا کیا ہوں گا، باپ کی سوچ تھی ہم بوڑھے ہوں گے تو بچہ ہمارا سہارا بنے گا، بیساکھی بنے گا، کما کے لا کے دیں گا، مگر وہ بچے کو بابا دینی تعلیم نہیں دلایا تو بچہ باپ کا قاتل بن گیا۔ کہیں ہمارے بچے ہمارے قاتل نہ بن جائیں، سمجھے آپ؟ ہم بچوں کے قاتل نہیں بننا، خالی فون دلا رہے ہیں، خالی گھر دلا رہے ہیں، خالی اچھے اسکول میں ایڈمیشن دلا رہے ہیں، دینی تعلیم نہیں دلا رہے، تو ایسے ماں باپ بچوں کے قاتل ہیں، ایسے ماں باپ بچوں کے قاتل ہیں۔ حشر کے میدان میں بچے دامن پکڑ کے پوچھیں گے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ماں باپ کا گریبان پکڑیں گے، بچے بولیں گے ابا ہم آپ کو کیوں قتل کرے تھے؟ تو بابا بولیں گا میں کہاں قتل کرا، میں تو کھلاتا تھا پلاتا تھا سب کرتا تھا۔ تو بچہ بولیں گا ابا آپ میرا روحانی قتل کرے، دینی قتل کرے، اخلاقی قتل کرے، آپ میرا سب دیے جیسے جانور بچوں کو لا کے دیتے ہیں، مگر آپ میرے کو دینی تعلیم نہیں دلائے، اچھی تعلیم، قرآن کی تعلیم نہیں دلائے، حدیث کی تعلیم نہیں دلائے، دینی تعلیم نہیں دلائے، تو بچہ ماں باپ کا گریبان پکڑے گا، بچہ ماں باپ کا گریبان پکڑے گا۔ حدیث میں ہے کل قیامت کے دن وہ بچے جن کے ماں باپ دینی تعلیم نہیں دلاتے، باپ کو دیکھ کے بھاگیں گے بچے، باپ بولیں گا بیٹے ایک نیکی کم پڑی، ایک نیکی دے، تو بچہ دور بھاگیں گا اور یہ بولیں گا تو میرا باپ نہیں ہے، ماں کو بولیں گا تو میری ماں نہیں ہے۔ تو بچوں کو دینی تعلیم دلانا، اپنے بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن دلاؤ، اس کے ساتھ ساتھ مدرسے میں ایڈمیشن دلاؤ۔ ہم یہ نہیں بولتے فزکس مت پڑھو، بایولوجی مت پڑھو، ڈاکٹر مت بنو، انجینئر مت بنو، لیکن اپنے بچے کو پہلے دیندار بنو۔ بنیں گے؟ مدرسے میں داخل کریں گے؟ کون کون اپنے بچوں کو یہ مدرسے میں داخل کرتے؟ ہاتھ اٹھو، جلدی بولو، ٹائم نہیں ہے، بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے۔ 1 اور بولو، 2 3 4 5 6 7 8۔ ہاسٹل میں رکھنا بچوں کو، ہاسٹل میں، یہاں ہاسٹل شروع ہو رہا اس میں رکھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ ہاتھ نیچے کا نکو کرو، بچوں کو ہاسٹل میں رکھیں گے، بولو۔ ہمارے مولانا ہیں، مولانا بستانوی صاحب، دعا کرو اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ ان کے پاس کے جی سے پی جی تک پوری تعلیم ہے۔ کہاں سے؟ ان کا میڈیکل کالج ہے، MBBS میڈیکل کالج ہے، BMS میڈیکل کالج ہے ان کے پاس، پوری ڈگریاں ان کے پاس ہیں، پوری ڈگریاں ان کے پاس ہیں۔ مدرسہ دیکھے تو دماغ کام نہیں کرتا۔ تھوڑے دن پہلے ہم گئے تھے، کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے، تو انہوں بول رہے تھے ہم کوسی دنیا میں آ گئے، جدھر دیکھے ادھر بلڈنگ، بچے، ان کے پاس 20,000 بچے پڑھ رہے۔ کتنے ہزار؟ 20,000 بچے ہاسٹل میں ہیں۔ پورے ہندوستان میں 2 لاکھ بچے ان کے پاس تعلیم حاصل کر رہے ہیں، خالی دینی تعلیم نہیں، دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم بھی۔ تو انہوں ایک بار بولے میرے کو بیٹا میرے 6 بچیاں ہیں، میں کسی بچی کو 7ویں سے زیادہ تعلیم نہیں دلایا، بچیوں کو قرآن پڑھایا، دیندار بنایا، جیسے بچی بڑی ہوگی اس کی شادی کر دی۔ انہوں بولے میں اپنی بچی کو ڈاکٹر بنا سکتا تھا، بچیوں کو PhD کرا سکتا تھا، مگر نہیں کرایا کیونکہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ میں اپنے بچیوں کو دینی تعلیم دلا کے ان کی شادی کرا دی۔ بچوں کو دینی تعلیم دلانا ضروری ہے۔ اگر بچے دینی تعلیم نہیں حاصل کریں گے تو بچے اسلام سے نکل جا رہے، بچے زندیق بن رہے، بچے قادیانی بن رہے، بچے کافر بن جا رہے۔